توانائی کی منتقلی کے ویژن پر بھی ثابت قدمی سے عمل پیرا ہے تاکہ پاکستان ایک پائیدار، خود کفیل اور ماحول دوست معیشت کی جانب گامزن ہو سکے۔ جناب اسپیکر، ہمیں درآمدی سولر پینلز پر مجوزہ 10% GST کے نفاذ سے قبل ہی بعض عناصر کی جانب سے ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کی اطلاعات ملی ہیں۔ مذکورہ تجویز کے عملی نفاذ سے قبل ہی ان موقع پرست عناصر کی جانب سے قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کرنا قابل مذمت ہے۔ میں ان عناصر کو سختی سے وارن کرتا ہوں کہ حکومت عوامی مفاد کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی۔ کسی کو بھی عوامی استحصال کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور چونکہ لا منسٹر صاحب یہاں موجود ہیں، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر اس کو وی برنگ اٹ دیز کلپریٹس ٹو دا جسٹس۔ تو اس میں لا منسٹر صاحب آپ کی جو ہے وہ بہت ہمیں ضرورت ہے کہ جب ابھی جولائی 1 سے یہ چیزوں کا اطلاق ہونا ہے، اس سے پہلے آپ یہ جو آربٹراج آپ نے شروع کر دیا ہے تو ہم اس کے خلاف بھرپور ایکشن لیں گے۔ جناب چیئرمین، حکومت کے بجٹ 25-26 میں شامل کردہ ریلیف اور سماجی تحفظ کے اقدامات محض وقتی ریلیف نہیں بلکہ ریاست کی اپنی ذمہ داریوں کے اعتراف اور ان کے ادراک کا عملی مظہر ہے۔ ان اقدامات میں اہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 592 ارب روپے سے بڑھا کر 716 ارب روپے کرنا ہے۔ BISP کے تحت مالی معاونت کا دائرہ وسیع کرنا حکومت کے اس عزم کا عکاس ہے کہ وہ سب سے کمزور طبقات بالخصوص بیواؤں، یتیم، بزرگ شہریوں اور خصوصی افراد کو معاشی تحفظ فراہم کرے۔ اس اقدام سے تقریباً 1 کروڑ خاندانوں کو نہ صرف مالی مدد حاصل ہوگی بلکہ ان کی زندگیوں میں دیر پا استحکام آئے گا۔ اسی سلسلے میں جناب چیئرمین، آج شام کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک تقریب بھی ہے جس میں ہنرمندی کی طرف، اسی پروگرام کی طرف اس کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے، جو میرے خیال میں بہت ایک احسن قدم ہے ان ٹرمز آف انشاءاللہ کیپیسٹی بلڈنگ۔ جناب چیئرمین، بجٹ میں بہتر انفورسمنٹ اور فراڈ کیسز کے معاملوں میں FBR کے اختیارات کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کی خصوصی ہدایت پر مجوزہ قانون میں مزید سیف گارڈز شامل کیے گئے ہیں تاکہ اختیارات کے ناجائز استعمال کا احتمال نہ رہے۔ اس حوالے سے معزز سینیٹرز محترم سلیم مانوی والا صاحب اور محترم فاروق H نائک صاحب سے ہماری بہت تعمیری اور مفید نشستیں ہوئیں۔ حکومت نے ان امور پر ان کے ساتھ کھلے دل اور دماغ کے ساتھ بات چیت کی اور ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اور وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کی روشنی میں بعض نکات کو مزید واضح اور بہتر کیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات میں اپنی قومی اسمبلی کی وائنڈ اپ اسپیچ میں انشاءاللہ سوموار کو پیش کروں گا۔ جناب چیئرمین، میں ایک مرتبہ پھر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اور محصولات کے تمام اراکین بالخصوص جناب سلیم مانوی والا صاحب کا انتہائی مشکور ہوں۔ اس کمیٹی کی سفارشات حکومت کو موصول ہو چکی ہیں۔ جیسے کہ ابھی کہا گیا، مجھے امید ہے کہ پچھلی سال کی طرح اس سال بھی قائمہ کمیٹی کی 50% سے زائد سفارشات کو فنانس بل کا انشاءاللہ حصہ بنایا جائے گا۔ سینٹ کی طرح ہم قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے ساتھ بھی تفصیلی مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس مشاورت کی تکمیل کے بعد ہم فنانس بل کی حتمی شکل تک پہنچ جائیں گے۔ جناب چیئرمین، ان کنکلوژن، ہماری حکومت کا ویژن صرف استحکام پر اکتفا نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ محض ایک پڑاؤ ہے، منزل نہیں۔ جو میں نے بجٹ سپیچ میں بھی کہا، اٹ شوز ڈائریکشن آف ٹریول۔ ہماری اصل کوشش ایک جامع، ہماگیر اور پائیدار ترقی کا حصول ہے جس میں تمام پاکستانیوں کو ترقی کے یکساں مواقع میسر ہوں گے، معیشت میں شمولیت کا حق حاصل ہو اور ملک ترقی کے اس ماڈل کی طرف بڑھے جو وزیر اعظم پاکستان کے ویژن سے ہم آہنگ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وطن عزیز کی خدمت کا فریضہ اخلاص، دیانت اور دانائی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔ سم آمین۔ شکریہ منسٹر فائنانس محمد اورنگزیب صاحب، بہت شکریہ۔ جی پلیز علی ظفر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے تو جناب چیئرمین جو سلیم
مانڈیوالا صاحب کے سربراہی میں چیئرمین شپ میں جو کمیٹی اور اس کے سارے ممبرز انکلوڈنگ جو منسٹر آف فائنانس ہیں، جو ایکس اوفیشو ممبرز ہیں، ایف بی آر کے حکومت کے جو لوگ جنہوں نے محنت کی، ان سب کی محنت کی قدر کرتا ہوں اور بڑا کام کیا اور ذمہ داری کے ساتھ کام کیا. مجھے یقین ہے کہ جو ریکمنڈیشنز آ رہی تھیں سینٹ کی طرف سے وہ انہوں نے کنسیڈر کی ہوں گی. لیکن میں آج بات کرنا چاہتا ہوں پروسیجر اور قانون اور آئین کی، کیونکہ میری نظر میں ہم ایک ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں آئین کے ساتھ اس وقت، اور وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 73 ہے جناب چیئرمین، ذرا اس کو غور سے دیکھیے. آرٹیکل 73 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اور لا منسٹر صاحب بھی اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. آرٹیکل 73 یہ کہتا ہے کہ سینٹ آف پاکستان نے ریکمنڈیشنز دینی ہیں. نیشنل اسمبلی ووٹنگ کرے گی، لیکن ریکمنڈیشنز آنی ہیں سینٹ آف پاکستان کی طرف سے. سینٹ آف پاکستان ڈیفائنڈ ہے. سینٹ آف پاکستان آئین کے تحت جتنے ممبرز ادھر سینٹ کے ہیں وہ سینٹ سمجھی جائے. اسی طرح ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس، بریکنگ نیوز، پولیٹیکل نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر.